أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم فما آمن لموسى اب جیسے کل کے درس میں گزر چکا ہے کہ جو ایک تو یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کر آئے انہیں جادو قرار دیا، مقابلے میں جادوگر لے آیا، اس نے کہا جی کہ پھر جادو کا مقابلہ جادو سے ہی ہوگا، اور پھر جب وہ جادوگر آئے مقابلے میں تو اس طرف سے انہوں نے اپنا جادو ڈالا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا ڈالا تو سارا جادو ان کا ختم، ناکام ہو گئے۔ وہ اس بات کو وہ سمجھ گئے کہ ہمارے مقابلے میں جادو نہیں بلکہ ہمارے مقابلے میں تو اللہ ہے، اللہ سے تو مقابلہ ہو نہیں سکتا، اس لیے یہ سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے اور ایمان لے آئے۔ دن کے ابتدائی حصے میں جادوگر تھے اور آخری حصے میں وہ پکے ٹھکے مومن اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف مبعوث کیا گیا، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھی مبعوث تھے۔ بنی اسرائیل عرصہ در سینکڑوں سال سے اس قبطی قوم کے غلام چلے آ رہے تھے، غلامی در غلامی در غلامی در غلامی، اتنی غلامی کہ اب وہ ان کی نس کے اندر غلامی گھس چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے اپنی قوم کے، لیکن وہ بھی ایمان بھی لے آئے لیکن تھے خوفزدہ فرعون سے کہ یہ فرعون جو ہے انہیں تختہ مشق نہ بنا لے کہیں، انہیں ظلم کا شکار نہ کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل فرعون سے ڈرتے تھے نا، تو ان کا ڈرنا بھی ایک لحاظ سے حق بجانب بھی تھا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو بڑا اقتدار حاصل تھا، فرعون کو بہت بڑا اقتدار تھا اس کے پاس، اور دوسرا یہ تھا کہ انتہائی ظالم و جابر بھی تھا یہ، تو اس لیے ان کا خوفزدہ ہونا، وہ حق بجانب تھے اس بات میں، خوفزدہ تھے وہ لوگ۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو نا اگر، تو پھر اس مالک پر بھروسہ کرو، اگر اس کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہو اس پر بھروسہ کرو، پھر تم جب اس پر جو بھروسہ کر لیتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا جی کہ بے شک ہم نے بھروسہ اللہ پر کر لیا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس ظالم قوم کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا، یعنی کہ یہ ہمیں فتنے میں نہ مبتلا کریں، ظلم کا شکار ہم نہ ہوں ان کا یا اللہ، اور اپنی رحمت کے ساتھ اس کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کو دعوت دی تھی نا ایمان کی بھی، ایمان قبول کر، دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، تو نے بنی اسرائیل کو جو زبردستی جابرانہ طور پر ان کو روکا ہوا ہے یہاں پر اپنا غلام بنا کر چھوڑ دے، تو وہ بنی اسرائیل کو چھوڑنے پر بھی آمادہ نہیں تھا اور اپنے کفر سے بھی توبہ نہیں کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت انہوں نے دعا کی نا کہ یا اللہ ہم فتنے کا شکار ہو جائیں گے، اب عبادت جا کے بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا کہ وہ عبادت کریں جا کے عبادت گاہ کے اندر، لیکن اب یہ اگر وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں تو پھر فرعون کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے جو گھر ہیں مصر کے اندر ان کو قائم رکھو اور انہی کے گھروں کو ان کے لیے مسجد قرار دو، یہ اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں، نماز پڑھیں گھروں کے اندر ہی۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ چاہے کیسے ہی کڑے حالات کیوں نہ ہو، بہرحال یہاں تو یہ تو نہیں فرمایا ان پر نماز معاف ہے، فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھو، تو معافی کا تو کوئی چکر ہے ہی نہیں ہے، نماز ادا نہیں کر رہے ہیں ہر صورت کے اندر۔ اور فرمایا کہ آپ مومنین کو آپ خوشخبری دے رہے کہ انہوں نے دعا مانگی ہے مجھ سے کہ اس کافر قوم سے نجات عطا فرما، تو میں ان کو کافر قوم سے نجات عطا فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اب یہ بھی دیکھ لیا نا کہ اب اللہ کی رحمت جوش میں ہے، قوم کو خوشخبری دینے کا حکم دیا ہے، تو ساتھ ہی اللہ سے مانگا یا اللہ یہ فرعون اور ان فرعون کے سرداروں کو تو نے دنیا کے اندر بڑا مال، یعنی بڑا اقتدار، بڑی شان و شوکت دی ہے ان کو، یا اللہ اتنا کچھ دیا ہے تو نے، اب اس کا رزلٹ کیا یا اللہ کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اس لیے یا اللہ ایک ان کے جو اتنا شان و شوکت اور اموال دیے ہوئے نا ان مالوں کو بھی تباہ و برباد کر دے، ان کے دلوں کو اب یا اللہ سخت کر دے، تاکہ جب دل سخت ہو جائیں گے ایمان قبول نہیں کریں گے، جب ایمان قبول نہیں کریں گے تو عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا ایک طالب علمانہ سوال ذہن میں آتا ہے، اللہ کا نبی تو آیا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو بلائے ایمان قبول کرو، عذاب سے بچ جاؤ، یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے یا اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر، دلوں کو سخت کر دے تاکہ اب یہ ایمان قبول نہ کرے اور عذاب کی مستحق بن جائے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ سوال آیا ہے تاکہ اب یہ ایمان قبول نہ کریں اور عذاب کے مستحق بنے، حالانکہ اللہ کے نبی تو آتے اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں کو آمادہ کرے کہ ایمان قبول کرو بھائی، عذاب سے بچو۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وہی بتلا دیا تھا کہ اب فرعون کی قوم میں سے جو چیدہ لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں نا، بس اس کے علاوہ آپ پر کسی نے ایمان لایا۔ ایک رجل مومن تھا وہ ایمان لایا، یعنی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لائیں، مشاطہ جو کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی وہ ایمان لائی، خزانچی جب فرعون کو تھا وہ فرعون کے خزانچی کی جو بیوی تھی وہ یہ چند لوگ ایمان لائے تھے، فرمایا اور کسی نے ایمان نہیں لایا۔ اب جب اللہ نے بتلا دیا کہ اور کسی نے ایمان نہیں لانا،
لازمی بات ہے پھر جب ایمان نہیں لانا تو یا اللہ اب ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر. ظلم بھی تو انہوں نے بڑے کیے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی، یہ دعا قبول فرما، لیکن اس دعا کی قبولیت کے بعد بھی 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی. 40 سال تک، مزید 40 سال، بڑا عرصہ ہوتا ہے جی. فما آمن علی موسیٰ، پھر نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر تھوڑے سے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، علی خوف من فرعون، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے، ان یفتنہم، کہ کہیں وہ ان کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. وقال موسیٰ وان فرعون لعال فی الارض، اور بے شک فرعون زمین میں بڑا بلند تھا، یعنی عال بڑا بلند یعنی کہ بڑا صاحب اقتدار تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ البتہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا. وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فعلیہ توکلوا، پھر اس پر اب بھروسہ کرو. فعلیہ توکلوا، پھر اس پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم فرمانبردار ہو. فقالوا، تو قوم نے جواب دیا علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. ربنا، اے میرے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، نہ بنا ہمیں تختہ مشق ظالم قوم کے لیے. ونجنا، اور ہمیں نجات عطا فرما برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے. واوحینا الی موسیٰ واخیہ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ برقرار رکھو اپنی قوم کو مصر کے اندر، برقرار رکھو اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر. وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور بنا دو ان کے گھروں کو نماز کی جگہ، قبلۃً. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، یعنی ان سے یہ فرماؤ کہ نماز قائم کرو. وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری دے دیں مومنین کو کہ ان کی دعا میں نے قبول کر لی، یہ خوشخبری دے دو کہ انہیں اب ظالم قوم سے میں نے نجات دینی. وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربنا، اے میرے رب، انک آتیت، بے شک آپ نے عطا کیا ہے فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زینت، شان و شوکت، واموالا، اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے میرے رب، تاکہ وہ گمراہ کرے تیرے رستے سے. ربنا طمس علی اموالہم، اے ہمارے رب، ان تباہ و برباد کر دے ان کے مالوں کو. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا، تاکہ یہ ایمان نہ لا سکے. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اب ان کے دلوں کو سخت کر دے یا اللہ. یہ بددعا، تو بددعا اللہ کا نبی تبھی کرتا ہے جب اللہ کی طرف سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا. اور یہ بددعا بھی جو کرتا ہے اللہ کا نبی، یہ اللہ کے امر سے کرتے ہیں. اللہ کے نبی جو بددعا کرتے ہیں یہ اللہ کے امر سے کرتے ہیں. پھر اس بددعا کے نتیجے میں وہ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، کیونکہ پہلے مور جباریت لگ چکی ہوتی ہے کہ اب ایمان قبول نہیں کرنا. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، وہی کر دی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ آپ پر اب کسی نے ایمان نہیں لانا، آپ کی قوم میں سے کسی نے ایمان نہیں لانا مگر وہی لوگ جو ایمان لا چکے، ایمان لا چکے، اب اس کے علاوہ کسی نے ایمان لانا. پھر نوح علیہ السلام نے بددعا کی یا اللہ پھر سب کو تباہ برباد کر دیا. جب ایمان بھی کسی نے لانا اب تباہ کر یا اللہ. یہی وہ بددعا ہے کہ یا اللہ جب انہوں نے ایمان نہیں لانا پھر اب ان کو جو ہے نا تباہ برباد کر دیں، ان کے دلوں کو سخت کر دیں. اب یہ ایمان میں اللہ تباہ برباد کر دیں. یہ ایک آخری جو مہلت ہوتی ہے. اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں جب بددعا کر دیتے ہیں پھر سب کچھ ختم، اب ختم ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صرف اور صرف بددعا کرتے ہیں تو اللہ کے امر سے کرتے ہیں کہ میرے نبی اب ان کے لیے بددعا کریں. جب تک دعا کرنے کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے نبی ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر کے ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں.
جب اللہ کی طرف سے امر آئے، کیونکہ اللہ کے انبیاء صرف اللہ کے امر کے پابند ہوتے ہیں. یہ بات میں نے اتنی طویل بار بار اس لیے کر رہا ہوں، جب کبھی بھی آپ ترجمہ پڑھیں گے تو پھر ایسا کوئی نہ کوئی سوال ذہن میں آ جایا کرتا ہے، تاکہ یہ جواب پہلے سے آپ کے ذہن اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.